بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور کسی بھی قوم کا مزاج جو ہے وہ ان لوگوں سے پہچانا جاتا ہے جو کہ وہاں کے سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں. اور ہمارا یہ اچھا گمان ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے یہ سوچنے سمجھنے کی گمان اچھا رکھنا چاہیے، یہ صلاحیت رکھتا ہے. لیکن کمال بات ہے کہ ان کے پیروکار جو ہیں ان لوگوں نے کل کراچی کے اندر خاص طور پہ 7 میں لاہور کی تو مثال دے ہی نہیں رہا، حالانکہ 20 مثالیں لاہور کی بھی موجود ہیں، ہر جگہ کی موجود ہیں. جو بدتمیزی کل وہاں پر 7 شریف میں ہمارے بھائیوں نے کی، اور خاص طور پہ میں تو حیران ہو گیا صبح کہ اتنے اعلیٰ پڑھنے والے کلام، منقبتیں پڑھنے والے دوستوں نے یہ میسیجز کیے کہ جناب اندر جانے کا تو موقع نہیں ملا، دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم نے حد نظر میں تک جو ہے وہ نعتیں پڑھ سنا دیں. خدا کا واسطہ ہے، اگر کرائسس میں بھی آپ کا ذہن یہی کہتا ہے تو پھر صرف ہدایت کی دعا انسان مانگ سکتا ہے. کیا کہے انسان ان لوگوں کو جو اس کرائسس میں بھی اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتے لیکن وہ نعت ضرور سننا چاہتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ بس 80 دفعہ وہ چلتی ہے میڈیا پہ، پھر کہیں گے میڈیا رول نہیں ادا کرتا. جہاں وبا پھیل جائے وہاں سے باہر نہیں نکلنا، جہاں تمہیں پتہ ہو وبا وہاں جانا نہیں ہے، اگر تم اس جگہ پر ہو تو وہاں سے نکلنا نہیں ہے. واضح لاہور سے ٹرینیں جا رہی ہیں، قصور سے، ملتان سے، دنیا جہان سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. جس شخص نے نبی کی بات کو نہیں ماننا، مجھے یقین ہے ان کے جو ممبر ہیں وہ اس بات کو بھی جسٹیفائی کر دیں گے کہ نہیں وہاں پہ جانا بڑا ضروری تھا. خدا کا واسطہ ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان میں 5,000 سے زیادہ 40,000 ٹیسٹ ہوئے، جس میں سے 5,000 جو ہیں وہ مثبت آئے ہیں. اگر اس پہ بھی آپ راضی نہیں ہیں تو آپ اللہ کی کس بات پہ راضی ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانے اور آپ جانے. پھر سمجھانا کسی کا کام نہیں ہے. یقین کیجئے کہ آج دل اتنا دکھا ہوا ہے اس بات پہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنے مہمان ڈاکٹر نعیم ظفر صاحب، السلام علیکم سر، اور جناب ساقی بھائی، حیدر ساقی بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں کیا بات کروں ان لوگوں سے کہ آج ڈاکٹر صاحب خبریں ہم کل 2-3 دنوں سے سن رہے تھے کہ یہ جو وائرس آیا ہے یہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ ہوا ہے برطانیہ سے اور جیلم کے اور ان علاقوں سے آیا ہے، اور ہم نے وہاں پہ اس کو اسکرین آؤٹ نہیں کیا، ہم نہیں روک سکے. لیکن یہ میوٹیشن یعنی کہ تبدیل شدہ ایک ایسی حیت آ گئی ہے جس میں کہ اب بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں، اور بالکل 1 دن سے لے کے 12, 13, 14 سال ایڈولنس تک کی عمر کے بچے ہو رہے ہیں. یہ بات سچ ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں ہے؟ بہت بہت شکریہ. ایک تو بالکل میں آپ کی بات سے سیکنڈ کروں گا کہ ہمیں جتنی احتیاط پاسبل ہے وہ کرنی چاہیے، اور ہمیں حکومت یا کسی کارندے کی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں منع کرے. ہم تو وہ بھی لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں. اصل وجہ یہی ہے. دیکھیے، ہر جو بھی ذی روح ہے اس نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. جو بھی زندہ چیز ہے چاہے پودا ہے، چاہے وہ پودا ہے، چاہے وائرس ہے، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے. اسی طرح وائرسز بھی میوٹیٹ کرتے رہتے ہیں. میوٹیشن سے مطلب ہے اپنی حیت کو تبدیل کرتے ہیں. میں اس کو اتنی شدید بات نہیں کروں گا. ان کے اندر معمولی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ تبدیلیاں کسی ایک خاص سمت میں نہیں ہوتی، وہ ہر سمت میں ہوتی ہیں. اس میں جو تبدیلی زندہ رہنے سے فائدہ مند ہے وہ بچ جاتی ہے، جو زندہ رہنے والی نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وائرس کی بھی. سو اسی طرح جب وہ اس کی وہ والی صنف، اگر وہ میوٹیشن جس کی وجہ سے کہ اس کے ایک مائنر سا وہ ایک ڈی این اے یہ آر این اے چینج آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ رہ سکتا ہے یا پھیل سکتا ہے، وہ زیادہ کامیاب ہو گیا. اس لیے بچے اس دفعہ بیمار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اس وقت. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ والا جو یو کے کینٹ وائرس ویریئنٹ ہے یہ ویسے ہی زیادہ پھیل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے پہلے بھی افیکٹ ہو رہے تھے.
بچے پہلے بھی افیکٹ ہو رہے تھے. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بتایا تھا کہ تقریباً مطلب اگر ٹوٹل پاپولیشن ہے تو اس میں 10 سے 15% بچے انوالو ہو رہے تھے. میں نے بتایا تھا زیادہ بیمار نہیں ہو رہے تھے. آج بھی حیثیت وہی ہے. آج بھی بچے بیمار بہت زیادہ شدید نہیں ہو رہے ہیں, لیکن پھیل زیادہ رہا ہے, اور یہ والا ویریئنٹ بچوں میں زیادہ افیکٹ کر رہا ہے. میں اس بات کو یوں کہتا ہوں, زینب ہمارے ساتھ ہے, ان کے بچے اے سمٹمیٹک ہیں, یعنی کہ ہیں ان میں کیریئر ہیں لیکن سمٹم ظاہر نہیں ہو رہے. دونوں صورتیں ہیں, ایک تو ظاہر نہیں ہو رہے اور اگر ہو رہے ہیں تو بہت کم ہو رہے ہیں. اس لیے بچے جو ہیں وہ پھر پھیلانے میں زیادہ مدد کرتے ہیں. اس لیے وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ اسکول ابھی نہ کھلو, وہ بات صحیح تھی, کیونکہ اسکول کھولتے ہی یہ بات ایک دم پھیلنے لگ گئی. تو وہ جو کیریئر ہے وہ تو سائلنٹ کلر ہے نا. جو بیمار ہے اس کا تو پتہ ہے, آپ اس سے حفاظت کر سکتے ہیں. جو بیمار نہیں ہے اور وہ کیری کر رہا ہے اس وائرس کو, خدا کے واسطے احتیاط کیجئے. زینب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میرا بھائی ہے, وہ اس کو بخار ہے کافی دنوں سے. کتنے دنوں سے؟ 5 دن ہو گئے ہیں. اچھا, عمر کتنی بیٹے کی؟ 12. بھائی ہے. اچھا ٹھیک. تو ابھی تک کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کرایا, کوئی دوائی نہیں کھائی, کچھ نہیں کیا؟ نہیں. اچھا, پہلے تو شاباش ہے تمہیں. مطلب کیوں نہیں کیا, پہلے تو یہ بتاؤ زینب, کیوں نہیں کیا؟ زینب کی لائن ہی ڈراپ ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی آسان سی بات ہے. دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اتنے ماسک جتنے بھی تھوڑے بہت پہن رہے ہیں, احتیاطیں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں اس دفعہ باقی بیماریاں جو متعدی بیماریاں تھیں وہ کم ہوئی ہیں. سو جو وائرس عام طور پہ ہم موسمی دیکھتے تھے وہ کم ہے. ایسے میں اگر کوئی ایسا بخار جو کہ 2-3 دن سے زیادہ ہو, اور جو کہ عام طور پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں اس میں شدید بخار بھی آ رہا ہے, اگر ایسی کوئی بھی علامت ہو جس کی کہ وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو, سامنے پتہ نہ لگ رہا ہو, تو بہت بہتر ہے کہ ٹیسٹ کرا لیا جائے. فوری طور پہ ٹیسٹ کرایا جائے. اور یہ ٹیسٹ بچوں میں بھی ہو رہا ہے, سوائے اس کے کہ ہم بہت چھوٹے بچوں میں یعنی چند ماہ کے اور 1-2-1.5 سال کے میں ٹیسٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں. اس کی ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے ممکن ہے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن سب بچوں کو ویکسین لگانی چاہیے. ویکسین ابھی تک بچوں میں آئی نہیں ہے. بچوں کی ویکسین بچوں الگ ہوگی, کرونا کی ویکسین نہیں, اسی ویکسین میں مزید ٹرائلز ہوں گے. اس وقت امریکہ میں ٹرائلز ہو چکے ہیں, اور بچوں پہ ٹرائلز ہو چکے ہیں, اور اب وہ انہوں نے کچھ سٹیٹس میں انہوں نے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ 14 سال سے کم عمر بھی لگ سکتی ہے. لیکن جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا, ہم بچوں کی بات کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کنونشن کے حوالے سے 18 سال تک کے بچے کی. آپ جو سمجھتے ہیں وہ بچہ ہے وہ دودھ پیتا بچہ. سو بڑے بچوں میں ابھی اس کی بات ہو رہی ہے, چھوٹے بچوں میں ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بچوں کے لیے کوئی بھی حفاظتی پہلو اس وقت کووڈ-19 کا, کورونا کا نہیں ہے. نکل آئے گا, لیکن میں پھر وہی بات کروں گا آپ کی توسط سے کہ یہ بیماری بچوں میں انتہائی مائلڈ ہے. لیکن وہ پھیلانے میں تو مائلڈ نہیں ہے نا, پھیلا تو وہ رہے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اسکول کی, وہ اسکول تو بڑی بعد میں جاتے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ 1.5 کا بچہ ہے, گھر کا کون سا فرد ہے جو اسے گود میں نہیں اٹھاتا؟ فخر الزمان. جی فخر الزمان صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی گزارش یہ ہے کہ میں اپیل کرنا چاہنا میڈیا تے بھی سارے ادارے تے بھی عمران خان کے بھی ملک انصاف دا نظام ٹھیک ہو جائے, خاص کر کے دیہاتی علاقے جڑے نے اتنے جڑے زوراور بندے نے وہ ماڑیاں بندیاں دی زمیناں تے قبضے کر لیندے نے تے کوئی حال نہیں. عمران خان صاحب اسلام آباد تے اچھا, عمران خان صاحب نے ایک شرط رکھی ہے فخر الزمان. عمران صاحب کہندے نے کہ ڈبل ماسک پاؤ, 2 ماسک پاؤ, سارا ولے پاؤ, لوکاں کولوں فاصلہ رکھو تو میں انصاف کر داں گا. لوکاں نو کیویں مناؤ گے فخر الزمان؟ کمال بات ہے, یہ ہونا چاہیے. انصاف نہیں ہوتا, لوگ اپیل کرتے ہیں, یہ بات انتہائی غم زدہ ہے. لیکن یہ کمال بات ہے کہ جو چیز لوگ کر سکتے ہیں لوگ وہ بھی نہیں کرتے. تو میں کپتان کو کس منہ سے کہوں کہ تو اپنا کام کر, سانو چھڈ پرا. جی السلام علیکم. جی بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جناب میرا نام محمد شفاق ہے, میں تحصیل جتوئی سے بات کر رہا ہوں. جی جی بسم اللہ. جی
ہم نے یہ پوچھنا تھا یہ بچوں میں کیسے پھیل رہی ہے, کیا وہ احتیاط نہیں کر رہے؟ کیا چھوٹے بچوں میں کیسے پھیل رہی ہے؟ جی جی ہم نے یہ پوچھنا تھا. چھوٹے بچوں میں اس لیے پھیل رہی ہے کہ بڑے احتیاط نہیں کر رہے. بڑے احتیاط نہیں کر رہے بچوں میں اس لیے پھیل رہی ہے کیونکہ بڑے احتیاط نہیں کر رہے. بچوں کی کیا احتیاط ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ وہی جو کہ بڑوں کی ہے. پرنسپلز وہی ہیں, اصول وہی ہیں. اصول وہی ہیں. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ایک چند ماہ کا بچہ ہے اور ماں کا دودھ پی رہا ہے, آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, اور ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے علیحدہ کرنا. ٹھیک. سو ماں کو اب وہ جو ہمارے 4 بیسک اصول ہیں, فاصلے کا اصول ختم ہو گیا, لیکن ماسک کا اصول تو ہے, ماسک تو ہے, ہاتھ دھونے کا اصول تو ہے, صفائی ستھرائی کا اصول تو ہے. ڈاکٹر صاحب ماسک, اب ڈاکٹرز کچھ بہت سے سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ماسک ایک اب کافی نہیں ہے, اب ڈبل ماسک کریں. یہ ہمیشہ سے بات ہو رہی تھی کہ ڈبل ماسک آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. سنگل ماسک آپ اصل میں اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ دوسروں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ چھینک مارتے ہیں, کھانستے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ کے جسم میں وائرس ہے تو وہ دور تک نہیں جا سکتا, اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ وائرس عام طور پہ ہوا میں پھیلتا نہیں ہے. سو ڈبل ماسک کا صرف اور صرف یہ فائدہ ہے کہ اس سے پھر وہ فلٹر ہو کے اندر آ جاتا ہے, لیکن اس ڈبل ماسک میں پھر ایک N95 ہونا چاہیے, ایک N95 ہونا چاہیے, ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں نا. ورنہ اتنا ہی فائدہ ہے جو آپ ایک مطلب ایک فلٹر کی جگہ 2 فلٹر لگا لیں. ڈاکٹر صاحب نے سلپ کر دیا, مطلب اب کیچ آؤٹ ہو گئے ہیں, اب مطلب باہر ہی نکلنا پڑے گا. سائنٹیفک جواب دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت. اور پہلے یار جہاں پہ لوگ وہ جو پلڑا تھا وہ نہیں منہ پہ رکھتے, وہاں پہ KN95 اور N95 اور ڈبل ماسک, کوئی شریعت کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ جناب زندگی موت کا مسئلہ ہے, خدا کا خوف کریں. شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. من حیث القوم ابھی تک ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری ہے کہ کیوں نہیں ہے تیار, اور مجھے بتائیں. اس لیے من حیث القوم ہم پہلی بات ہے کہ ہم تک وہ علم کا میسج جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نا, وہ ہم تک پہنچا نہیں, اور اگر پہنچا تو ہم نے اس کو ریسیو نہیں کیا, کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. آپ کو لگتا ہے کہ پہلی, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ ویڈیو چلی تھی بہت سے علماء کی کہ میں نے جفیاں پا کے جانا, کوئی کرونا نہیں کا, آج 1 سال 1 مہینے کے بعد بھی ممبر میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت, آپ بالکل بغیر پروٹوکول کے ہر وہ کام کریں جو کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے. یہ پیغام جانا چاہیے. شاہ صاحب عقائد و نظریات میں اور توکل میں تو اگرچہ سارا توکل اللہ پر ایسا ہی ہونا چاہیے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائی ہیں. یہ جو شہر میں وبا والی ہے, یہ احتیاطی تدبیر ہے کہ حکم ہے؟ جی جو وبا ہے یہ تو حکم ہے, کیونکہ ایک ہوتی ہے وبا اور ایک ہوتی ہے مطلقاً کوئی بیماری ہونا. یہ کرونا جو ہے یہ ایک وبا ہے, یہ ایک آزمائش ہے, کیونکہ اگر ایک بندے پر آزمائش ہوتی اور دوسرے پہ نہ ہوتی, یا کبھی ہوتی اور کبھی نہ ہوتی, تو ہم اس کو مرض تصور کر لیتے. لیکن اس وقت چونکہ یہ ایک وبا ہے اور ہمارے پاس ذرائع کا صرف ایک میڈیا, ایک سہارا ہے, سوشل میڈیا ہے یا جو دوسرا سیٹلائٹ میڈیا ہے, اس میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اتنی اموات ڈیلی روزانہ ہو رہی ہیں. ممبر پھر نہیں مانتا. اور اچھا شاہ صاحب, اب یہ جو جیسے یہ 7 شریف جانے والے حضرات تھے, من حیث القوم ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ والے جو ہیں فقیر درویش قلندر, ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. صرف دربار پر جا کر حاضری دینا ہی کافی نہیں ہے. اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ان کی طرف توجہ کریں, ان کے تصدق سے, ان کے وسیلے سے, اور ان پر برسنے والی رحمتوں کے تصدق سے دعا کریں, اور مانے رسول پاک کی, اور مانے حضور. میں کہنے لگا تھا ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مانتے, جی رضا السلام علیکم, قرآن کی نہیں مانتے. جی میرا بیٹا. سر میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے 8 سال کا, لیکن میں آج کل دیکھ رہی ہوں کہ کووڈ جو بچوں میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے, تو لیکن مجھے یہ نہیں کنفرم کہ اب میں ویکسینیشن کرواؤں تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس آئیں گے یا نہیں, کیونکہ ابھی تک اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام نہیں ہوا. بچے کو ویکسینیشن کروا لینی چاہیے. جی جی بچے کی ویکسینیشن, بچے کو ویکسینیشن 8 سال کا بچہ ہے, کروا لینی چاہیے کہ نہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں, آپ نے کروا لی رضا؟ نہیں میں تو خود ابھی, کیونکہ وہ 50 ابھی والا شروع ہوا ہے نا, 50 اچھا, اس لیے ابھی تک میں نے خود نہیں کروائی. تو آپ کو تقریباً 20 سال ہیں ابھی. اور جی نہیں ایسی بات نہیں ہے.
کروانی چاہیے 8 سال کا بچہ نہیں ابھی تو ہم نے طے کیا نا کہ ابھی تک بچوں میں یہ اپروو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ جو چائنا والی ویکسین تھی یہ جب آئی ہے تو 50 سال سے نیچے بھی اس کے بارے میں شبہات تھے. اب یہ سب لگ رہی ہے اور گریجولی جب 50 سال والے کا وہ پورے ہو جائیں گے تو پھر یہ آہستہ آہستہ ان کو 20 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ویکسین نیچے آتی جائے گی اور ان کی باری آ جائے گی. اور امید یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہماری ایڈلٹ پاپولیشن کو ویکسین لگ جائے گی. ایڈلٹ سے مطلب 18 سے اوپر تک کے لوگوں کو لگ جانی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ویکسین ایک سنگل ڈوز آ رہی ہے کچھ اور کچھ آ رہی ہیں ڈبل ڈوز کے 2 دفعہ لگوانی ہے, جیسے ابھی جو لگ رہی ہے وہ 2, ان میں کیا فرق ہے, یہ کیوں ہے ایسا؟ میں فرق میں نہیں جاؤں گا جی, میں ان کی مماثلت میں جاؤں گا. جی ٹھیک. اس وقت جتنی بھی ویکسینز ہیں WHO کی اپرووڈ ہیں. ٹھیک. جتنی بھی ویکسین ہیں وہ بچا رہی ہیں شدید مرض سے. ٹھیک. جتنی بھی ویکسین ہیں ان کے بعد ڈیتھ کے کوئی رپورٹس نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے, کتنا شکر ہے. نہ ویکسین کی وجہ سے اور نہ اس کے بعد بیماری کی وجہ سے. ویکسین کے بعد انفیکشن ہو سکتی ہے. ویکسین کے بعد بھی انفیکشن ہوئی ہے, پہلی ویکسین کے بعد بھی, دوسری ویکسین کے بعد بھی, اور جو سنگل ڈوز ہے اس کے بعد بھی ہے. کیونکہ ویکسین کی جو بنانے کی جسے کہتے ہیں نا کہ جو وجہ تھی, جو آبجیکٹو تھا, وہ تھا بیماری بچانا نہ کہ انفیکشن بچانا. اس وقت ضرورت مرتے ہوئے کو بچانا اور انفیکشن, دو باتیں. آئندہ جب کبھی ویکسینز کے نئی جنریشنز آئیں گی تو ہو سکتا ہے وہ انفیکشن روکنے والی آئیں, لیکن اس وقت ایک سے دوسرے کو لگ بھی رہی ہے. جس کو ٹیکہ لگا ہے اس کو انفیکشن بھی ہو سکتی ہے, وہ دوسرے کو ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے. وقفہ لوں گا, واپس آؤں گا اور یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو ویکسین ہے, دوست پوچھتے ہیں کہ یہ ویکسین ہوتی کیا ہے, اس میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہے. ان للہ. واپس آئیے, آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب میں نا انتہائی سادہ الفاظ میں, اگر میں غلط ہوں گا تو آپ نے مجھے درست کرنا ہے, ویکسین سمجھا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ معاف کر دیں جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایدج حلال ہے ایدج حرام ہے, ویکسین ہے. ویکسین کیا ہوتی ہے کہ جس بیماری کا آپ علاج کر رہے ہیں اسی کا آپ جراثیم لیتے ہیں, اس میں وائرس ہے اور وہ کووڈ-19 ہے. آپ اس کی صحت کو اتنا کمزور کر دیتے ہو کہ وہ آلموسٹ ڈیڈ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, تقریباً مرا ہوا ہوتا ہے, مار دیتے ہیں, نہیں ویک کر دیتے ہیں. یہ تھی ویکسینز کی جو شروع کی ویکسینز تھی نا بچوں کی بیماریوں کی. اب ہم بہت آگے جا چکے ہیں. اب کیا ہے؟ اب ہمارے پاس ویکسینز جو ہیں اس میں ایک تو کلڈ ویکسینز علیحدہ ہیں, جس میں وہ جراثیم مرا ہوتا ہے. اصل چیز یہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس وائرس کا کون سا حصہ ہے جو امیونٹی پیدا کرتا ہے, جو کہ مدافعت پیدا کر رہا ہے. کون سا والا حصہ؟ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی پرٹیکولر وائرس ہو, اس سے ملتے جلتے وائرس بھی ہو سکتا ہے. سو اس وقت جو کئی ویکسینز جو خاص طور پہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اصل میں کرونا وائرس نہیں ہے, وہ اس سے ملتے جلتے اور مطلب کووڈ-19 نہیں ہے, اور کرونا وائرسز اور ہیں جو کہ اس کووڈ-19 کے خلاف مدافعت پیدا کرنے. ٹھیک. اس کا مطلب کہ وہ جب تک وائرس جائے گا نہیں جسم میں, قوت مدافعت ہمارا جسم نکالے گا نہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انجیکشن لگے تاکہ قوت مدافعت باہر نکلے. اور اس میں ایک اور بھی چیز یہ ہے کہ اب بہت ساری ویکسینز, خاص طور پہ میسنجر RNA ویکسینز یا اس طرح کی جو آ رہی ہیں, ان میں پورے حصے تو جراثیم کے ہیں ہی نہیں, وائرسز کے ہیں ہی نہیں, ٹکڑے ہیں. اور وہ کئی دفعہ تو سنتھیٹک ہیں. ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے جس طرح کے, وہ پہلی آئی تھی کہ جو DNA انجینئرنگ کے تحت آئی تھی, اس میں جراثیم کا کوئی ٹکڑا تھا ہی نہیں. سو اسی طرح اب جو ویکسینز آ رہی ہیں اس میں یہ سوچنا کہ اس سے بیماری ہو جائے گی, جہالت ہے, یہ لامحال ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. وہ پہلے ہی مرا ہوا بیچارہ کہہ رہا ہوں میں, یا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک اس کا مطلب کہ جس طرح میرے کپتان کو ویکسین لگنے کے بعد ہو گیا, کپتان کو جو بیماری ہے وہ پہلے لگ چکی ہوئی تھی. کپتان کے کیس ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کو 2 دن پہلے ٹیکہ لگا ہے اور 2 دن بعد سمٹم آئے. ایک چیز ہم کہتے ہیں اس کو انکیوبیشن پیریڈ, کہ جب جراثیم جسم میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو پھلنے پھولنے میں, جسم میں اتنی تعداد میں پھیلنے میں ٹائم لگتا ہے کہ وہ اپنے نقصانات ظاہر کر سکے. اور عام طور پہ اس بیماری میں وہ 4 سے 7 دن ہوتے ہیں. 4 سے 7 دن. تو جس کا مطلب ہے کہ جب انہیں ٹیکہ لگا تو یہ وہ کیری موجود. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب آج مجھے ویکسین لگتی ہے, اور اتفاق سے میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن کپتان کو ٹیکہ لگا اسی دن مجھے بھی ٹیکہ لگا. وہ 18 تاریخ تھی. اب مجھے آج 2 ہفتے گزرے ہیں
میں آج یہ کہوں گا کہ میرے پاس سفیشینٹ اینٹی باڈیز شاید موجود ہوں کہ میں اس وقت کچھ بچا سکوں. اصل جو میرے پاس اینٹی باڈیز آئیں گی جو امید ہے وہ دوسرے ٹیکے کے 2 سے 3 ہفتے بعد. شاباش ہے. جب 2 ٹیکے لگیں گے پھر مدافعت زیادہ بڑھے گی اور پھر 2 سے 3 ہفتے کے بعد میں اس قابل ہوں گا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں ابھی بھی کہ شاید میں بیماری کے خلاف مدافعت ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں احتیاط پھر بھی کروں گا کیونکہ انفیکشن مجھے پھر بھی لگ سکتی ہے, میں آپ کو انفیکشن پھر بھی دے سکتا ہوں. مجھے لگ سکتی ہے اور اگر مجھے اس کے سمٹمز نہیں آ رہے کیونکہ میں نے ویکسین لگائی ہے تو میں دوسرے کو تو کم از کم دے سکتا ہوں. یہ بڑی بات ہے. نتاشا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی سر میں نے یہ پوچھنا, ایک تو میں نے آپ کا شو بہت روٹین سے دیکھتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت سی معلومات ملتی ہیں اس سے. سلامت رہیے. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بچوں میں اس کے اثرات کیسے ظاہر ہوں گے, چھوٹے بچوں میں, اور اسی کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی بزرگ کو بیماری ہے جیسے کینسر جیسی بیماری کا علاج ہو چکا ہے تو ان کے لیے کوئی نقصان دہ تو نہیں ہے یہ ویکسین؟ پہلے تو دوسرے سوال کا جواب دے دیں. پہلے دوسرے سوال کا جواب جناب, یہ ویکسین ہر ایک کو لگوانی چاہیے. جس طرح میں نے کہا اس میں وہ جراثیم زندہ حالت میں نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی لائیو اٹینویٹڈ جس کو بولتے ہیں نا, کہ اس کو اتنا مار کے کمزور کر دیا کہ وہ بیماری نہ پھیلائے, تو وہ تو چلو ہو سکتا ہے کہ کسی انتہائی کمزور آدمی میں بیماری پھیلا سکتا ہے, یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. سو لہٰذا یہ ہر اس شخص کو لگ سکتی ہے چاہے اس کو کوئی بھی اس کی امیونٹی کم ہو. یہ ریکمینڈڈ ہے ان میں کہ ان میں لگ جانا چاہیے. کچھ لوگوں کے اندر, کچھ بزرگوں میں ملٹیپل بیماریاں ہوتی ہیں, بلڈ پریشر بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, فلانا بھی ہے, ٹمکنا بھی ہے, ان کو بھی لگ سکتی ہے. ان کو وائرس لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. تو بہتر نہیں ہے ویکسین لگوائیں. یہ سمجھائیں نا, تو وہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ویکسین لگائیں گے تو بچیں گے نا. ویکسین لگائیں گے تو بچیں گے. سو اس کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے کیا بیماریاں لے کر آ رہا ہے, اب وہ اپنے آپ کو سیو کرے. یہ ہائی رسک لوگ ہیں. جناب سب کا یہاں کہنا ہے کہ انجیکشن ایک احتیاط بھی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی احتیاط پر معمور ہے کہ گناہوں سے احتیاط کیسے کرنی ہے, حلال کا خیال کیسے رکھنا ہے, حرام سے احتیاط کیسے کرنی اپنی. اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ ہر چیز کی دعا اور احتیاط بتائی ہے. بیت الخلاء میں جانا ہے تو احتیاط کیا ہے, آپ نے بازار میں جانا ہے تو احتیاط کیا ہے, آپ نے دفتر میں جانا ہے تو احتیاط کیا ہے. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ من حیث القوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ احتیاط کا ہی میسج دیتی ہیں. کیا خوبصورت آپ نے بات کی, آپ نے اس وقت دل جیت لیا ہے. لیکن آپ ایک جملہ اس میں شامل کریں, اللہ کے رسول نے بخاری شریف میں کہا کہ بازار جو ہے یہ شیطان کا گھر ہے. بے شک دنیا میں بازاروں میں جانا کوئی مطلب عبادت نہیں ہے کہ آپ ضرور جائیں گے. جی بالکل, لیکن ہمیں اگر ہم جانا بھی چاہتے ہیں تو ہم احتیاط کے در پہ جائیں. اور احتیاط کیا ہے؟ ضرورت پہ. جی وہ بھی ضرورت. اسی لیے تو فرمایا کہ دنیا میں اگر سب سے بہترین چیز ہے تو وہ مسجد ہے, اور آج کل ہمیں اس میں بھی احتیاط کو بروئے کار رکھنا چاہیے, SOPs. اور اگر ہم بازار جائیں تو پہلی بات ہے ہمیں تو جانا ہی نہیں چاہیے. خواتین کو خصوصاً اس سے اجتناب کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, اور اس خرید و فروخت کو محدود کرنا چاہیے, جو کہ ہم نے رمضان سے پہلے ہی اپنا راشن اور مال اکٹھا کر لینا ہے. ویسے فیرسی نمازاں بھی پڑھنی ہے, روزے بھی رکھنے تھے, مال بھی اکٹھا کر رہے ہیں. میں ابھی واپس آؤں گا. حضور ایک بچہ ہے چھوٹا, بالکل نامولود ہے, 2-1 مہینے کا سمجھ لیجیے ہے, تو اس کے اندر اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماری آ گئی ہے تو اور وہ سمٹم شو کر رہا ہے, تو کیا وہ ویسی سمٹم ہوں گے جیسا کہ بڑے میں ہوتے ہیں؟ عام طور پہ بچوں میں سمٹمز میں جو ہے نا بخار ہو سکتا ہے, کھانسی زکام ہو سکتا ہے, پیٹ خراب بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کووڈ میں پیٹ خراب ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ بچہ نا فریٹفل ہوتا ہے, روتا ہے, چڑچڑاتا ہے, اور یہ چیزیں زیادہ ہیں. اور کھانسی کی شدت, لیکن جب ہم شدت کی طرف جاتے ہیں نا تو وہ عام طور پہ باقی چیزیں اتنی شدید نہیں ہوتی, شدت کی طرف وہ کھانسی اور وہ چیزیں جاتی ہیں. ایک بہت ریئر لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں ڈاکٹروں سے, وہ جو MIS-C کیا ہے, اور جو ہے وہ صرف پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ریئر ڈس آرڈر ہے جو کہ امیونٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ کسی شاذ و نادر بچے میں ہوتا ہے. ہم عام طور پہ پبلک کے سامنے جب بات کرتے ہیں تو اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب یہ جو بچوں کی حفاظتی تدابیر ہیں یہ بالکل ویسی ہی ہیں جیسے کہ بڑوں کی ہیں. بچے ماسک پہن سکتے ہیں؟ 2 سال سے کم عمر کے بچوں میں ہم عام طور پہ ماسک بالکل نہیں پہناتے, اور 5 یعنی کہتے ہیں کہ کسی وقت بھی نہ پہنے.
5 سال یا اس سے بڑے بچوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اٹینڈڈ وہ نہ رہیں اور ان کی مطلب ایک طرح سے اجازت ہے کہ انہیں وہ ماسک کم استعمال کریں یا مت استعمال کریں, لیکن کرنا ہے اگر وہ انٹریکٹ کریں, اگر اسکول جا رہے ہیں یا جس طرح ہمارے بچے جا رہے ہیں تو پھر انہیں ماسک پہننا چاہیے. اسکول جانا ویسے آپ کے پاس طاقت ہو تو ریکمینڈڈ ہے اس وقت؟ نہیں, بالکل نہیں. اس وقت تو جس طرح ہم نے بتایا نا کہ ٹرانسمیشن اتنی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور یہ ایک میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں. آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو نا اور وہاں پہ برف جمی ہوئی ہو, آپ ایک چھوٹا سا بال بنائیں اور اس کو نیچے لڑکا دیں تو وہ لڑکتے پہنچتے کتنا بڑا سارا ہو جاتا ہے, سنو بال ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کیسز 5000 کے قریب ہو چکے ہیں. اگر 24 گھنٹے میں اگر ابھی ہم یہ نہیں روک سکے سنو بال ایفیکٹ کے تحت یہ اتنا بڑھ جائے گا, پھر یہ قابو نہیں آئے گا. یہ فرید پورے سال 40,000 میں سے 5,000 ہیں تو 1 2 3 4 5 6 7 یعنی کہ ہر 8ویں 7ویں یا 8ویں آدمی کو ہر 7ویں یا 8ویں آدمی کو کووڈ-19 ہو چکا ہے اس وقت. یہ صرف 40,000 ہیں. اگر آپ 40,000 کو 80,000 کر دیں گے نا, ٹیسٹ ڈبل کر دیں گے تو یہ تعداد کہیں بڑھ جائے گی. یہ تو ہم ان ٹیسٹوں کے اوپر بات کریں, پرپورشنیٹ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی اور ہو, لیکن ہر 7واں آدمی اگر ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا محلہ جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے محفوظ ہو. خدا کے واسطے احتیاط کیجئے اور بچوں کو خاص طور پہ احتیاط کرنے دیں. وجہ وہ سمٹمز نہیں شو کریں گے لیکن دوسروں کو کرنے میں مدد دیں گے. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, جنگ صفین ایک بڑی مشہور جنگ ہے کہ حضرت امام علی کرم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی, اور یہ تقریباً 2 ماہ کے قریب جو ہے یہ ہوتی رہی. میں اس بات کو سنانے کے لیے ایک پیچھے سے رمضان کا پیغام یہ ہاتھ باندھ کے نا آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ ایک خاتون ہوتی تھی, دارمیہ اس کا نام لکھا ہوا آتا ہے, اور وہ رجس پڑھتی تھی. رجس کہتے ہیں جس طرح کہ ہمارے قومی ترانے ہوتے ہیں اور وہ امپاور کرتے ہیں کہ آپ کریں کام کو, وہ رجس پڑھ کے نا تو مسلمانوں کو حوصلہ دیتی تھی. وہ خاتون جو ہے, امام علی کرم اللہ کا زمانہ ختم ہوا تو وہ ایک دفعہ طواف کر رہی تھی, تو اس کو شام سے آئے ہوئے ایک بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا, بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جو کہ امام علی کے ساتھ. تو اس نے اس کو بلایا خاتون کو اور اس نے کہا کہ دیکھو تم وہی ہو جو کہ وہاں رجس پڑھتی تھی. اس نے کہا ہاں وہی ہوں میں. اس نے کہا اچھا اگر میں تمہیں 100 اونٹ سرخ دوں تو میرے سے تحفہ لے لو گی؟ اس کا خیال تھا کہ نہیں لے گی, کہ یہ تو میرے خلاف رجس کرتی رہی ہے. اس نے کہا ہاں لے لوں گی. انہوں نے دے دیے. وہ تحفہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ علی نے تمہیں تحفہ دیا تھا رجس پڑھنے کا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا کچھ نہیں ملا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر علی ہوتے آج تو وہ تمہیں 100 اونٹ دیتے؟ اس نے کہا ایک کوڑی نہ دیتا مجھے. اب کہاں امام کی وہ صفت کہ وہ دینے والے, اس نے کہا ایک کوڑی نہ دیتا. انہوں نے کہا کیسی پھر اچھی بات کی ہے میں نے. اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ امام علی بیت المال میں سے کبھی بھی کسی کو ایک کوڑی نہ دیتے, وہ غریبوں کے لیے تھے, ان کا وہ لوگوں کو خریدنے کے لیے نہیں بھیج دیتے تھے. یہ جو کلیرٹی ہے نا, خدا کی قسم, اگر یہ اس رمضان میں آپ کے پاس آ گئی کہ آپ نے سخاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے, تو ایک بہت بڑی تبدیلی اس ملک میں ہوگی. دعا ہے اللہ کرے کہ ایسا ہو. ڈاکٹر صاحب, بچے اسکول نہیں جاتے, مائیں گھروں میں رہتی ہیں, شاپنگیں ذرا محدود ہو رہی ہیں, بازار اتنے نہیں ہیں, خوف ہم پہ طاری ہے, نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے جی. اور میں کیونکہ بچوں کا ہی ڈاکٹر ہوں, کہ بچے اس بیماری سے فزیکلی بچے ہوئے ہیں, ذہنی نہیں, لیکن بچے بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہیں نفسیاتی طور پہ. بچے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں کیونکہ ان کی تعلیم گئی, ان کے جو حفاظتی ٹیکے لگ رہے تھے وہ ختم ہو گئے, جو ان کے اوپر گھروں میں رہ کے مار پیٹ بڑھ گئی, جو ان کے اوپر نفسیاتی دباؤ خاص طور پہ ٹی وی اور یہ دیکھ کے بڑھ گیا, انٹرنیٹ وہ جو دیکھ کے ان کے وہ جو مسائل آئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ماں باپ کے پاس پیسے کم ہوئے, اکنامک ڈیفیکلٹیز آئیں, الٹیمیٹ سفرر بچہ ہے.
پاکستان میں الحمدللہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں، لیکن باہر کے ملکوں میں فاقہ کشی پہ چلے گئے ہیں بچوں کے اندر بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور ایون پاکستان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بیمار اگر ہو رہے ہیں تو ہسپتالوں میں نہیں جا رہے، رپورٹنگ نہیں ہو رہی. اگر وہ نفسیاتی پرابلم ہے تو اس کے پاس کوئی دیکھنے والے ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ مسائل انتہائی سے زیادہ مطلب وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم وہ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ہم انہیں ہینڈل بھی نہیں شاید کر سک رہے، نہ ہم اس کے لیے شاید تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے کہ نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں؟ بچے پھر کہاں جا رہے ہیں؟ رپورٹ اگر نہیں ہو رہا تو ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ میں اگر اجازت دیں تو جو میری تنظیم ہے، ہم لوگ اس وقت کوئی تقریباً پنجاب کی 5 میجر ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں اور بچوں کے اور ان کی فیملیز کے نفسیاتی دباؤ کے اوپر کام کر رہے ہیں. سو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ بچے جب ان کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو وہ اپنی ساری بات بتا رہے ہیں. اس وقت ریسرچ کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو پورے انٹرنیشنل جرنلز میں یہ چیزیں آ چکی ہیں. ہماری اپنی جو ہمارے بچوں کے ڈاکٹروں کی تنظیم ہے اس کی طرف سے اور ہمارے ادارے کی طرف سے ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی ہم نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. بچوں کے اوپر نہ صرف نفسیاتی دباؤ بہت زیادہ ہے، بچوں کے ماں باپ کے اوپر دباؤ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی مار پیٹ بہت بڑھ گئی ہے. بچوں کے اوپر جو ہے وہ جسمانی تشدد، نفسیاتی تشدد جی بہت بڑھ گیا. واپس آ کے اس کا جواب آپ سے لوں گا، لیکن پہلے حنیف بھائی سے بات کر لوں. حنیف بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب علی. سر ڈاکٹر عبید صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم 2 مہینے میں ویکسین تیار کر سکتے ہیں. اچھا. تو آپ کو تو سر یہ بریکنگ نیوز چلانی چاہیے تھی کہ ایک 8200 روپے میں ویکسین غیر ملکی لگتی ہے، وہ بھی کمپلیٹ پتہ کام کرے گی یا نہیں؟ نہیں کام کرے گی، یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں. اسپوٹنک کی بات کر رہے ہو، کام وہ کرے گی، وہ بڑی اعلیٰ ہے. سر میری بات تو سن لیں. جب ہم 300 روپے میں وہی ویکسین اپنے ملک میں بنا لیتے ہیں، بنا سکتے ہیں، تو پھر ہم ساری زندگی اسی طرح زکوٰۃ کی دوائی لیتے رہیں گے. یار صحیح کہہ تو صحیح رہے ہو نیف، لیکن میرے پاس اس کا جواب کوئی نہیں یار. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم آج تک اس وقت پاکستان میں کوئی قابل ذکر ویکسین نہیں بنا رہے. ہمارے پاس پوٹینشیل بھی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک، کیونکہ ویکسین بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاطی چاہیے. اگر کسی نے کہا ہے کہ وہ ویکسین بنا سکتے ہیں، جس وقت وہ انفراسٹرکچر تیار ہوگا ویکسین بنے گی، لا محالہ بنے گی. ایسی کوئی بات نہیں. انڈیا بنا رہا ہے، پاکستان بنا سکتا ہے، ہمارے پاس وہ پوٹینشیل ہے، ابھی نہیں، لیکن ٹائم لگے گا. لیکن 1 سال اور 2 مہینے تقریباً ہو گئے، ہم نے اس میں انفراسٹرکچر بنانے کے لیے ابھی پہلی اینٹ بھی نہیں رکھی، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ باہر سے ہمیں آنی ہے زکوٰۃ، تو ہم اسی پہ کر لیں گے گزارا. زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، یہ تو طنز ہے نا. ویکسین جو ہے نا وہ نہیں، میں دوسرے حوالے سے بات کرتا ہوں. ویکسین بنانا عام دوائی بنانے سے بہت زیادہ مختلف ہے. آپ مطلب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اس دوران وینٹیلیٹر بنانے شروع کر دیے، ہم نے ماسک بنانے شروع کر دیے، ہم نے بڑی چیزیں بنانی. یہ جو ہم ہمسایہ ملکوں کی بات کرتے ہیں نا ساقی بھائی کہ وہاں پہ بن رہی ہے، وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ پچھلے 25-30 سال سے موجود تھی، تو انہوں نے بنانا شروع کیا. ہم نے 25-30 سال میں جو کیا ہے، اب اس کی باتیں کرنا تو بالکل ناجائز ہوگا نا. اب تو وہ جو بھائی کہہ رہے ہیں نا حنیف بھائی کہ انہوں نے کیا سی کہ 2 مہینے، میں قربان نہ چلا جاؤں اگر مجھے لوگوں کی باتوں پہ یقین آنے لگ جائے اس ملک میں. اور باتیں کہنا ایک اور بات ہے، لیکن کرنا بالکل. لیکن لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ سچ اور جھوٹ کا کھیل جو ہے، یہ کتنا بڑا گناہ یا ثواب ہے. نبیلہ کال پر ہے. نبیلہ السلام علیکم. جی نبیہہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اب اسکول جو ہے وہ 100% کھول دیے نا، جبکہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 50% آپ اٹینڈنس کے ساتھ اسکول کھولیں. تو میرا بیٹا جب سے اسکول جا رہا ہے 100% اٹینڈنس کے ساتھ، تو اس کو ٹیمپریچر ہوا ہوا ہے. اچھا میں نے اس کو کافی بخار وغیرہ کی دوا بھی دی ہے اور اب اینٹی بایوٹک پہ بھی آیا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ صحیح ہے کہ اسکول والوں نے 100% اٹینڈنس کے ساتھ بچوں کو بلانا شروع کر دیا ہے؟ مطلب ہم کس طرح ایکشن لیں؟ کون سا شہر ہے آپ کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟
میں کراچی سے. دیکھو یہ کراچی اور لاہور پشاور یہ انہوں نے نا ضلعوں میں اس دفعہ بانٹ دیا ہے کہ ضلعوں کو لاک ڈاؤن کریں گے جہاں ضلعوں میں ان کے پاس ڈیٹا زیادہ کوگو ڈیٹا حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. وہ ڈی سی جو ہے وہ سپاہیوں کو بھیجتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے, وہ بھی نامعقول طریقہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو پکی لاہور کی ایلیٹ ترین اسکولوں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے ٹیچرز کے کووڈ-19 کے ٹیسٹوں کے پازیٹیو ہونے کو چھپاتے ہیں بچوں سے, اور اس کے باوجود اسکول کھولے ہوئے ہیں انہوں نے. یہ جرم ہے جس پہ جتنی بات کی جائے وہ بہت نامعقول حرکت ہے. یہ 100% ہو ہی نہیں سکتا. 2-3 فٹ کا فاصلہ بچے میں خدا کا واسطہ ہے, 6 فٹ کا فاصلہ, وہ 25% بھی اگر پاپولیشن ہو تو وہ بالکل ہی غلط بات ہے. لیکن یہ ساری گفتگو جو ہے یہ ایک طرف, آپ کے اوپر صرف فرض یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں, دوسری بات احتیاط کریں, اور تیسری سب سے اہم بات احتیاط کریں.